بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتائیں گے جسے گناہوں کا شہر کہا جاتا ہے اور اسے کس وجہ سے گناہوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک، نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز، اس طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت انگیز تھی۔ یہ شہر تھا پومپئی کا۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا۔ ایک دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کا مرکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی تجارت یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سنا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کی اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے کباخانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار ہوتا تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی، غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیوار پر خندہ تحریریں دراصل اس قوم کی چند شاعروں کی شاعری ہے جنہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریک دیگر فقراء بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ غرض یہ آزادی جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بھی بدفعلیوں میں حمانیت کی حدود سے بھی گر چکے تھے۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوس کی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آن گری۔ پومپئی شہر کی 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گئے۔
लावे के ठंडा होने के बाद इस मकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई। जहां ये शहर आबाद था, कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख बन गया। 1948 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें, स्विमिंग पूल जूं की तूं हालत में थे। ये अजाब इस शहर के मकीनों पर उस वक्त नाजिल हुआ जब इनकी अक्सरियत गुनाह आलूदा सरगर्मियों में मुलव्वस थी। उस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इखलाकी बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया। जो शख्स जिस हालत में था इस हालत में रह गया। आज भी पोम्पई की वाक़यात दरियाफ्त होती है तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगौर और कफन उस हाल में मिलती है। इनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द और औरतें बदफेलियों में मसरूफ थे।